دیکھیں شیخین ابو بکر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مؤدب حضور کے صحابہ مسجد میں تشریف فرما ہے. ایک دینی مشورے میں آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی. اللہ نے فوری قرآن کی آیت نازل فرمائی, سورۃ الحجرات کی 2 نمبر آیت. آج بھی جائے نا تو یہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے دو سورت کے پہلے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے. اور فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور ان کے حضور بات بلند نہ کرو, بلند نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. بارگاہ رسالت مآب ہے, تم دینی مشورہ کر رہے ہو تو ٹھیک. یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ شیخین ابو بکر و عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دینی معاملے میں آواز بلند ہوئی, اللہ نے فوری جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. فرمایا اے ابو بکر صدیق عمر بن خطاب تم بڑا ادب کرتے ہو, اب تمہارے معاملات دینی جذبات میں تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں جذبہ اپنی طرف, لیکن یہ بارگاہ رسالت مآب ہے, بارگاہ نبوی ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. کہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کون سی بارگاہ ہے؟ کہ اپنی آوازیں پست رکھو. صدیق اکبر عمر بن خطاب کو فرمایا اگر آوازیں بلند ہوں گی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. ان شیخین کو اللہ نے ادب سکھایا. اتنی بڑی ہستیاں صدیق اکبر عمر بن خطاب, حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کے دین کے مشورے میں آپ کے حکم پر میٹنگ کر رہے تھے, لیکن فرمایا یہاں آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے. یہ ادب سکھایا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. اب بھی مومن جب جائے نا فنا ہو جائے, کہے اب بھی میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا. اور ہم اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری نے مروان کو خاطب کر کے کہا تھا جب آپ آئے نا روضۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور اپنا کان لگا کے کیا گفتگو کر رہے تھے وہ جانتے ہیں. ان کے رابطے ہیں, کیسے رابطے ہیں, رابطے والوں کے ابھی بھی رابطے ہوتے ہیں. جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فنا ہو کر زندگی گزاری ہوتی ہے, حضور علیہ السلام کے دین کو پھیلایا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فقہ حنفی کے بانی, جنہوں نے قرآن و حدیث سے فقہ حنفی کے مسائل نکالے, 14ویں کے چاند کی طرح آپ کا نام روشن ہے. پوری دنیا میں آپ کی فقہ حنفی ماننے والے اکثریت کی تعداد میں ہیں, اور یہ قیامت تک رہیں گے اور بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. چونکہ آپ نے ادب محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار سکھایا. آپ روضۃ الرسول حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا امام المرسلین, اے رسولوں کے امام, آپ کی بارگاہ میں نعمان بن ثابت سلام عرض کرتا ہے. تو روزے سے آواز آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین, اے مسلمانوں کے امام تم پہ بھی سلام. سلام پہنچتا ہے, تارے ملی ہونی چاہیے. یہ جس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا نا بلوٹوتھ یا شیئر ریٹ کے ساتھ, یا جس کے ساتھ کنیکشن ہوگا یہ چیز اسی کو شیئر کرے گا. جس کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں اسی کو چیز نہیں جائے گی. اب میں یہاں سے کوئی چیز کنیکٹ کروں جو یہاں پہ پاسورڈ موجود ہے وہی سلیکٹ ہوگا, کوئی اور نہیں سلیکٹ ہوگا. کنیکشن بنا کے دیکھیں, پھر دیکھیں اللہ رب العزت سینوں کو کیسے منور فرماتا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری ایسے باتیں کر رہے تھے نبی علیہ السلام سے. مروان آیا, اس نے پیچھے سے آ کے پکڑا گردن سے, کہنے لگا اتدری ما تصنع, ابو ایوب انصاری تمہیں پتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ آپ ایسے پیچھے مڑ کے دیکھیں, اب گھبرائے نہیں, یہ مدینہ کا گورنر ہے, تو میں ذرا تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہوں, کچھ نذرانے مل جائیں گے, کوئی نہیں. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہے آقا جن کا آپ کی گلی میں. آپ فرمانے لگے ابو ایوب انصاری سن, اے ابو ایوب انصاری کے پیغام کو سن,
اے مروان، فرمانے لگے میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آج بھی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ، اپنی روح مبارک کے ساتھ آج بھی اپنے روزے اطہر میں موجود ہیں۔ آپ بتائیں، جن کی شان اللہ نے بلند فرما دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے کوئی ان کی شان گھٹا سکتا ہے؟ وہ تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جملہ بولا جائے گا، جب آپ کی شان بیان کی جائے، بڑی ہستی ہیں، اور اسلام نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کوئی بھی بڑی ہستی ہیں، آپ نے جب بات کرنی ہے تو ادب کے ساتھ، ادب کے لہجے میں، محبت کے لہجے میں، پیار کے لہجے میں، آپ کی بات سے خوشبوئے عشق مصطفیٰ آئے، علم کا نور آئے، علم کا فیضان آئے۔ اب امام بخاری جیسے استاد ایک بندے حدیث لکھتے ہیں تو آپ غسل کرتے ہیں، 3 مرتبہ وضو کرتے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث لکھتے ہیں کہ میں وہ مبارک جملے لکھ رہا ہوں جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں۔ کیسا ادب کرتے ہوں گے امام بخاری؟ فوت ہو گئے، جب آپ کا وصال ہوا قبر کو بند کر دیا گیا، بخارا میں قحط پڑ گیا، تو وہاں پر لوگوں نے بڑی دعائیں کی، بڑی التجائیں کی، ڈائریکٹ دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، کوئی بارش نازل نہیں ہوئی۔ ایک سیانہ بندہ تھا، وہ بڑی محبت رکھنے والا تھا، اولیاء اللہ کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی۔ وہ کہنے لگا، قاضی صاحب ایک مشورہ میرا مانے، اور یہ آج کی کوئی خبر نہیں چھپی، یہ امام ابن حجر اسقلانی 9ویں صدی کا محدث جو بالکل اتھینٹک بات کرتا ہے، جس کو ہر بندہ مانتا ہے، یہ اس نے بات لکھی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے مشورہ دیا، اس نے کہا قاضی صاحب ایسے کریں، بخارا میں چلے جائیں، امام بخاری کی قبر پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کر عرض پیش کریں، اللہ کرم فرما دے گا۔ وہ آئے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر پہ، جب قبر پہ حاضری ہوئی نا، ان کو خوشبو بڑی خوبصورت آئی۔ ایک پھر دیکھا کہ یہاں پہ کوئی کیا ہے، کس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ جب پاس ہوئے تو امام بخاری کی قبر سے مٹی سے عظیم و شان مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ دعا کی، یا اللہ اس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام امام بخاری کے صدقے بارش دے دے۔ اللہ نے فوری بارش نازل فرما دی۔ بڑی دعائیں کی، نہیں ہوئی۔ اللہ نے بھی بتانا تھا کہ میں بھی عظیم ہوں، میرے رسول بھی عظیم ہیں، میرے محبوب کے غلام بھی عظیم ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کی بھی مانتا ہے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کی بھی مانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعظیم مصطفیٰ کی، جنہوں نے صرف حدیثیں جمع کی، ان کا یہ عالم ہے، تو خود رسول اللہ کی ذات کا کیا عالم ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بند کمرے میں بیٹھ کے لوگ بڑی بدگوئیاں پھیلا رہے ہیں، ترجمے پڑھ پڑھ کے ظاہری طور پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سیاق و سباق کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر اولیاء اللہ پر بھونک بھونک کے اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی گفتگو سے باز رکھیں، ورنہ ایسا وقت آئے گا فوت ہو جائیں گے، بچے کہیں گے باپ مر گیا ہوں، دعا تو نہیں کرنی، وہ دعا تو پہنچتی نہیں، مر گیا بس دعا کی تو پہنچے گی۔ اس طرح کا ماحول بن جائے گا، فوت ہو جائے گا باپ، بیٹا دعا نہیں کرے گا، جنازہ پڑھ لے بس ٹھیک، نہیں دعا کرے گا۔ لوگوں کے عقیدے اس طرح کے بن گئے ہوئے۔ اگر چاہتے ہیں کہ فوت ہو جائیں اور بچے یاد رکھیں کہ ابھی بھی ابا جی ہیں، میرے لیے بخشش کی دعا کریں، تو ان کے عقیدوں کو، نظریوں کو سلامت رکھنا ہوگا۔ جو سلسلہ بسلسلہ فیض لے کے آ رہا ہے، اس سے دین سیکھنا ہے۔ جو کہ میں بس سیدھا یہاں پہ آ کے جھک گیا ہوں، وہ ایسا شخص ہے، بظاہر تو ایسے یہ ہوتے انار کی طرح، انار دیکھا، انار کیوں کہتے ہیں؟ وہ نا ایسے چلتا ہے، شروع
बड़ी ऊंची पहुंच जाता है, लेकिन जब गिरता है तो पल्ले कख नहीं होता। ये बज़ाहिर फितने बड़े उभरते हैं, इनके बड़े मानने वाले भी होते हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं, लेकिन जब मुंह की पड़ती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, फिर ज़लील व ख़ार होते हैं। हमने ऐसे अखबार पढ़े, ऐसे कालम पढ़े, ऐसी चीज़ें देखी, उनके बड़े जब फौत हुए जो सहाबा पर भौंकते थे, औलिया पर भौंकते थे, इतनी इतनी लंबी जुबानें बाहर आ गई मौत के वक्त, चेहरा तक नहीं दिखाते थे। और हमारे जितने फौत होते हैं हम बकायदा सबको दिखाते हैं, ये देखो ये वो शख्स जा रहा है जिसने असहाब की भी तज़ीम की, अहले बैत की भी की, औलिया की भी तज़ीम की, जिसने वालिदैन का अदब सिखाया, जिसने हमसायों का अदब सिखाया। 3-3 दिन भी वो पड़े रहे तो उनके जिस्म में कुछ भी नहीं होता। किबला यूसुफी साहब अलैहि रहमा का जब विसाल हुआ 24 घंटों से ज्यादा पड़े रहे, जिस्म सही सलामत। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैहि का जब विसाल हुआ तो 2 दिन 2.5 दिन उनकी जो उनका जिस्म मुबारक था पड़ा रहा, कोई बर्फ नहीं लगाई, बल्कि जैसे जैसे वो कब्र के करीब जा रहे थे चेहरे पे मुस्कुराहट आती जा रही थी। जो हम कहते थे ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तरीक ने देख लिया, इधर बाबा 6 घंटे पड़ा रहे, 12 घंटे कहने बदबू मारता, छोड़ जाओ इसको, जल्दी जल्दी दफनाओ, रिश्तेदार दूर से आने हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन नहीं रखते। लेकिन हमने देखा जिसने रसूलुल्लाह के दीन पर, नमूस रिसालत पर चौकीदारी की, जिसने दीन इस्लाम फैलाया, वो चाइना स्कीम में मौलाना मुनीर अहमद यूसुफी जैसी हस्ती हो, या वो वहां पे बैटरी स्टॉप में, यतीम खाना स्टॉप में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जैसी शख्सियत हो, 2-3 दिन तक जिनका जिस्म पड़ा रहा, दुनिया ने देख लिया। जब गुलाम रसूल जाता है तो उसका ये मकाम होता है। मुझे कोई दिखा दे किसी का बड़ा कोई 3 दिन पड़ा हो, किसी पार्टी का बड़ा कोई 3 दिन पड़ा हो, दिखा दे। ये यहां से हुआ, ये हमारे अंदर से हुआ। क्यों? उसकी वजह क्या थी? जो रसूलुल्लाह से वफा करते हैं, इकबाल ने कहा था ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। इसलिए प्यारे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, मौलाना फरमाया करते थे, हुजूर ने जो इश्क करना है ना तो अन्ने वाह करना है। किस तरह करना है? अन्ने वाह, अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, अन्ने वाह। एक हद है बस, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बेटे नहीं है, अल्लाह की ज़ात में शरीक नहीं है, अल्लाह की ज़ात में शरीक, इसके अलावा जितनी शानें हैं अल्लाह ने सारी अपने हबीब को अता फरमाई हुई है। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्साए मुख्तसर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना